آپ جو ہے انجینئر راشد کی طرف سے اپنے فادر کی طرف سے پورا کیمپین کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بھیڑ ہے یہاں پہ. پہلی بار ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو دیکھا ہے جس کے ساتھ کتنے سارے لوگ جڑے ہیں. تھوڑا سا مدعے کے بارے میں بتائیے کہ مین ایجنڈا اور الیکشن ایشو کیا ہے آپ کے فادر کی. یہ میرا کوئی مین ایجنڈا نہیں ہے. میں آج بس نکلا ہوں ایک فرزند کی حیثیت سے اپنا جو ہے فرض نبھانے کے لیے. میرا والد پچھلے 5 سال سے تہاڑ جیل میں بند ہے اور آج مجھے موقع ملا کہ اس الیکشن کے ذریعے اس ووٹ کے ذریعے میں ان کو یہ جیل سے باہر نکال سکتا ہوں. تو میں اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں اور آپ خود دیکھ رہے ہو کہ لوگ ہم سے خود جڑ رہے ہیں. ہم نے کسی کو بلایا نہیں ہے, لوگ خود آ رہے ہیں. یہ ان کا جذبہ ہے, ان کا پیار ہے جو شاید میرے والد صاحب نے ان کے لیے اچھا کام کیا ہے. ان 2008 سے لے کے 2019 تک شاید اسی کا صلہ ان کو واپس مل رہا ہے. جی, تو آپ جیسے آپ کے والد کو وائس آف کشمیر بولا جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ وائس آف کشمیر اگر لوگ بول رہے ہیں تو بالکل تب جب انہوں نے ایسا کام کیا, انہوں نے ہمیشہ مظلوم قوم کی بات کی, غریب کی بات کی, عوام کی بات کی, کشمیر اور کشمیری کی بات کی. شاید اسی لیے آج ان کو وائس آف کشمیر کہا جاتا ہے. اور آج شاید لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج انہیں حق آواز کا ساتھ دینا ہے, سچی آواز کا ساتھ دینا ہے, اس مظلوم کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے ہر مصیبت میں, ہر جو پریشانی میں کشمیریوں کا ہاتھ تھاما. ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے والد کو اتنا پاپولر کرتی ہے؟ کیونکہ جیسے سب لوگوں نے بولا کہ وہ ہماری حق کی بات کرتے ہیں, ایسا کیا چیز انہوں نے کیا ہے, کس حق کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے بس ہمیشہ جو اپنی زندگی ہے وہ صداقت پہ گزاری ہے, سچ پہ گزاری ہے. وی آئی پی کلچر کو ہمیشہ انہوں نے زمین بوس کیا ہے. انہوں نے کبھی پرکس اور پریویلیجز کو ترجیح نہیں دی. انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے کام کیا, ان کی بھلائی کے لیے. نہ تو ان کے پاس کوئی گاڑیاں تھیں, نہ کاروان تھے. وہ ایک عام آدمی کی طرح چلتے تھے, کشمیری کلچر کو اپناتے تھے. شاید اسی چیز کی وجہ سے لوگوں کو ان میں ایک اپنا پن دکھتا ہے اور شاید اسی لیے آج وہ اتنا پیار ان کو دے رہے ہیں. جیسے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک پی ڈی پی ہے یا این سی ہے, وہ ساری پارٹیز کے پاس بہت سا پیسہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہے اپنا پورا جو ہے کیمپیننگ میں لگاتے ہیں, پوسٹرز ہیں, ریفریشمنٹس ہیں. یہ کیمپیننگ لوگ بول رہے ہیں کہ آرگینک ہے, دیٹ مینس کہ لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے, پوسٹرز بھی خود سے بنائے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. ہماری اپوزٹ میں جو پارٹی ہے, پہلے تو میری کوئی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے, نہ این سی سے, نہ پی سی سے, نہ عمر صاحب سے, نہ سجاد صاحب سے, نہ کسی اور سے. میں بس ایک بات سے فرزند نکلا ہوں. رہی پھر کمپین کی بات, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پوسٹرز نہیں ہیں, یا آپ جو بھی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں, کاروان دیکھ رہے ہیں, ہم نے کسی کو 1 روپے بھی نہیں دیا. اگر کوئی اس بھیڑ میں سے آپ کو ایک بندہ یہ بولے کہ انہیں 1 روپے بھی دیا گیا یہاں آنے کے لیے, یا تیل ڈالا گیا گاڑیوں میں, یا پھر گاڑیاں لانے کے لیے بولا ہے, انہوں نے یہ سب کچھ خود کیا ہے, اپنے خرچے پہ کیا ہے, خود ہی پوسٹرز لائے, خود ہی بینرز لائے, اور وہی اس کمپین کو چلا رہے. اور سب سے مین جو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا رہا ہے, جو میرے والد صاحب کا فیس بک پیج ہے, اسی کے تھرو ہم جو ساری کمپین چلاتے ہیں. آخری سوال ابرار, جیسے ایک جو مینیفیسٹو ہوتا ہے پارٹی کا, این سی کا اپنا, جیسے انہوں نے بلایا الیکشن کا مین مدعا ان کا 370 ہے, ایسا آپ کا بھی کوئی مینیفیسٹو یا کسی طرح کا کوئی پرومسز جو آپ کر رہے ہیں جنتا سے اگر آپ جیت جاتے ہیں؟ دیکھیے, آج اگر میں نکلا ہوں تو میں باسط سند نکلا ہوں, باسط فرزند نکلا ہوں. میری پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ہی تو میں کوئی پارٹی ممبر ہوں, نہ ہی میں اسپوکس پرسن ہوں, نہ ہی میں پولیٹیکل افیئرس کمیٹی کا کوئی ممبر ہوں. میری پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. میں بس باسط ایک فرزند نکلا ہوں. باقی جو مینیفیسٹو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے, میرے والد صاحب کو پتہ ہے, اور میرے والد صاحب بذات خود ایک مینیفیسٹو ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کے ایسپائریشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور لوگوں کو شاید وہ سب پتہ ہے کیونکہ انہوں نے ان کا جو کام ہے وہ اسمبلی کے اندر دیکھا ہے آج تک, 2008 سے 2018 تک. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں, اور شاید اسی کا جو ہے لوگ آج یہ ہم سے اتنا جڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ان کے مین کاموں کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ جی, اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں, آپ لنگیٹ کانسٹیچوئنسی آئے, جو ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا ہے, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ, وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ویسی ڈیولپمنٹ کہیں نہیں کی گئی ہے. ہم ہر سال ونٹر میں بچوں کی فری کوچنگ کراتے تھے, چاہے وہ آرٹس کے تھو یا میڈیکل, نان میڈیکل, کم سے کم 600 بچوں کی فری کوچنگ. اور سپورٹس ایکٹیویٹی میں ہماری 130 ٹیمیں ہوتی تھی جو سپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے تھے. آڈیٹوریم, گراؤنڈز, اسٹیڈیمز, باقی جو بھی ہے, یہاں بچوں کا فیس ہوتا تھا اسکول کا, کالج کا, یا ہسپتال میں بیمار کا علاج, اور باقی جو بھی ایسپائریشنز تھی لوگوں کی, جو بھی ان کے دکھ درد تھے, انہوں نے ہمیشہ جو بھی پلیٹ فارم ملا, چاہے اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر, انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی بات کی ہے. چلیے, شکریہ ابرار.